السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والو کے یہاں دل کی باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تمہارے دلوں کو ہم دیکھیں گے، تمہارے دلوں میں خیر ہے تو ہم تمہیں خیر دیں گے۔ کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو، ہم دیں گے۔ تو جس کے دل میں خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے خیر کی طرف لے کر چلتا ہے، اسے علم بھی دیتا ہے، اسے مال بھی دیتا ہے، اسے عزت بھی دیتا ہے۔ کہ دل میں خیر ہونی چاہیے، اسی لیے فرمایا قلب سلیم اللہ سے مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ قرآن شریف میں الا من اتى اللہ بقلب سلیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم، سلامتی والا دل۔ سلامتی والا دل اسے کہتے ہیں جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کڑواہٹ نہیں۔ یہ اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ سلامتی والے دل کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ جس کا دل قلب سلیم ہو تو اس کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، اور جس کی قلب سلیم نہ ہو ان کو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھو، پر دل کو پاک صاف رکھو گے تو اللہ تمہارے دل کی دنیا کی رہبری کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا حضرت عمر کے زمانے میں، کہ دل کی صفائی کی بات سمجھا رہا ہوں میں۔ زمانہ تھا حضرت عمر کا اور خواب دیکھ رہے ہیں حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دیکھا کہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، اور فجر کی نماز پڑھانے سے آپ جو فارغ ہوئے کہ ایک لڑکی آئی، اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھی، وہ کھجوریں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور حضور سے کہا کہ حضرت یہ میں مسلمانوں کے لیے ہدیہ لائی ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ تو حضرت علی فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے بھی صحابہ تھے، یہ خواب دیکھ رہے ہیں حضرت علی، جتنے بھی صحابہ تھے ان سب کو ایک ایک کھجوریں دی۔ میری باری آئی، حضرت علی کہتے ہیں میری باری آئی تو حضور نے مجھے ایک کھجور دی۔ تو میں نے کہا زد یا رسول اللہ، ایک مجھے اور دیجیے، یعنی میرے دل میں یہ تھا کہ فاطمہ کے لیے ایک اور دیجیے، خواب دیکھ رہے ہیں مجھے ایک اور دو۔ بس میں نے کہا زد یا رسول اللہ اور اذان ہو گئی، خواب پورا ہو گیا۔ زمانہ ہے حضرت عمر کا، خواب دیکھ رہے ہیں حضرت علی،
اور خواب میں دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور کھجوریں تقسیم کر رہے، کھجوریں تقسیم کرتے کرتے حضرت علی کی باری آئی تو حضرت علی کو ایک دی، جب ایک دی تو حضرت علی کے دل میں آیا کہ میں ایک اور مانگوں، ضد یا رسول اللہ، لیکن بس وہ بات پوری ہوئی نہیں، اذان ہو گئی اور لوگ جو ہے جاگ گئے سب، میں بھی جاگ گیا۔ حضرت علی کہتے تھے کہ میں گیا فجر کی نماز پڑھنے حضرت عمر کے پیچھے، وہ امیر المومنین تھے۔ خدا کی شان، جو صورتیں حضور نے خواب میں پڑھی تھی فجر میں، وہی صورتیں حضرت عمر نے پڑھی، اور حضرت عمر نے جہاں سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جس لڑکی کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہی لڑکی آئی حضرت عمر کے پاس اور کھجوریں لے کر آئی، یہ کھجوریں لائی حضرت تقسیم کر دیجیے سب کو۔ اب میں خواب میں دیکھ رہا تھا اور خواب کی تعبیر سامنے پوری ہو رہی ہے، وہی لڑکی ہے، وہی صورت پڑھی حضرت عمر نے، اور حضرت عمر نے کہا بھی لائن لگاؤ، جو بھی ایک ایک کھجوریں دینی شروع کی حضرت عمر نے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری باری آئی تو مجھے ایک کھجور دی، تو میں نے کہا ضد یا امیر المومنین ایک اور دیجیے، تو حضرت عمر میری طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے حضور نے خواب میں کتنی دی تھی؟ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے روایت کے؟ لو زیادہ زدنا، لو زیادہ زدنا، حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا، حضور نے ایک دی میں دو کیوں دوں؟ تو حضرت علی کہنے لگے کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا میں نے اس کا۔ آدمی عام طور سے خواب دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے فرشی حور کو کہتا ہے، جو فرشی حور ہوتی ہے نا اسے کہتا ہے کہ میں نے میں نے خواب دیکھا، میں نے کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ کا تو اس وقت انتقال بھی ہو چکا تھا، دور فاروق میں حضرت فاطمہ کہاں تھی؟ حضور کے انتقال کے بعد بھی رخصت ہو گئی تھی، بہت 6 مہینے میں حضرت فاطمہ سے 24 سال کی عمر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انتقال ہو گیا تھا ان کا۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ سوال یہ، خواب دیکھنے والا میں نے کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا، کسی سے کہا بھی نہیں، اور یہ کیا معاملہ چلا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور حضرت عمر کی بات کہتے ہیں کھجور بھی دے رہے سب کو اور میری طرف دیکھ بھی رہے اور کہہ رہے لو زیادہ زدناک، لو زیادہ زدناک، حضور زیادہ دیتے تو ہم بھی زیادہ دیتے۔ تو میں تو وہاں کھڑا رہا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا، کسی سے کہا نہیں، آپ کو کس نے کہا؟ تو حضرت عمر نے آخر میں ایک جملہ کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کے دل میں حقیقی ایمان ہوتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا کی رہبری کرتا ہے۔ وہی نہیں کہیں گے کہ حضرت عمر میں وہی نہیں آتی تھی، لیکن دل آدمی کا اگر پاک صاف ہے سمجھ لو کہ ساری خیر ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اور اگر دل پاک صاف نہیں ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بغض ہے، کسی کے بارے میں کینہ ہے، کسی کے بارے میں یہ ہے، یعنی جسے کچرے والا دل کہتے ہیں۔ فرماتے تھے کبھی نیکیاں تو ملے گی لیکن عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عبادت قبول کرنے کے لیے اللہ کا ایک ہی قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا یہ ہم قبول کرتے ہیں۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور دل میں کچرا بھرا ہوا ہے تو فرشتے کیا لکھے گا؟ یہ کہا بھی اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، نیکیاں مل جائے گی۔ ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے، قبول کرانا مشکل ہے۔ لیکن قبول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی کرتے ہیں۔ نیکیاں ملنا یہ تو بہت آسان ہے، پڑھو میرے ساتھ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو روایتوں میں آتا ہے کوئی آدمی مومنین مومنات کے لیے استغفار کی دعا کرے
اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. ہمارے کھاتے میں نیکیاں آ گئی. کتنا آسان ہے. سبحان اللہ بحمدی 100 مرتبہ پڑھ لو تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا اور لاکھوں نیکیاں بھی ملیں گی. تو نیکیاں کمانا یہ بہت آسان ہے، لیکن ان نیکیوں کو قبول کرانا یہ مشکل ہے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور وہ ہوگا تقوی کے بغیر نہیں ہوگا. تقوی اللہ تعالیٰ سے مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقوی مانگتے تھے. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. حالانکہ حضور پورے کے 100% متقی تھے. نبی بغیر تقوی کے نہیں ہوتا، لیکن مانگتے تھے کہ اللہم انی آت نفوسنا تقواها، اے اللہ مجھے تقوی دے. اس لیے اپنی پڑھائی، اپنی محنت اگر قبول کرانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے تقوی حاصل کرنا چاہیے. اچھا، پڑھنے والا بعض مرتبہ بہت کمزور ہوتا ہے تو اللہ کے وہ بھی نہیں دیکھا جاتا. پڑھانے والا کمزور ہوتا ہے وہ بھی دیکھا نہیں جاتا. اللہ کے یاد دل کی حالت دیکھی جاتی ہے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا اسلم. یہ پتھروں کا تاجر تھا، جیسے یہ فیروزہ ہے، عقیق ہے، اس کی تجارت تھی. یہودی تھا وہ. بعض نام یہودیوں کے ہیں جو حضور نے باقی رکھے. یہ زینب، یہ نام یہودیوں کا ہے، اوپر سے چلا آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی، جس کی وجہ سے حضور کو زہر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کو تکلیف رہی، وہ لڑکی کا نام بھی زینب تھا. لیکن مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی. آپ فرماتے تھے آئیے زینب، آئیے زینب. عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام بھی زینب. قصے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھتے تھے تو تم زینب کا قصہ کہہ رہے ہو، لیکن کون سے زینب؟ زینب تو بہت ہے مدینہ میں. یہ اوپر کے نام حضور نے باقی رکھے. اسلم یہ اوپر کا نام حضور نے باقی رکھا. اور بعد نام ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیے کہ نہیں یہ نام مت رکھو، بلکہ آپ نے فرمایا آئندہ سال تک میں زندہ رہا فلاں نام فلاں نام فلاں نام فلاں نام فلاں نام میری امت کو کہوں گا کہ وہ نہ رکھے. آپ کا انتقال ہو گیا. یہ تو روایتی کتابوں کے اندر ہے. تو یہ تھا اسلم، بڑا تاجر تھا، یہودی تھا. میں اس کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ اس پر سنا رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا چاہے کمزور ہو لیکن دل میں خیر ہے تو اللہ اس قرآن کے ذریعے سے اس کو اوپر کرے گا. یہ مدینہ منورہ میں چلتا تھا تو خیبر ہوتے ہوئے، شام ہوتے ہوئے، جارڈن ہوتے ہوئے، شام ہوتے ہوئے ایران تک جاتا تھا. اور وہاں سے وہ ہیرے جواہرات یہ لے کر آتا تھا. اللہ نے اس کے ہاتھ میں کچھ ایسی بات رکھی تھی کہ جہاں جہاں سے گزرتا، جہاں کھڑا ہو جاتا اس کا مال بک جاتا تھا. یہ اسلم کا گیا ایران تک. اب جب وہاں گیا تو ایک لڑکے کو دیکھا کھڑا ہوا بازار میں، نہ شکل نہ عقل، نہ شکل ہے نہ عقل ہے، کھڑا ہوا ہے. تو اس سے جا کر پوچھا بھی کیوں کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا میں غریب ہوں، میرے ماں باپ بھی غریب ہیں اور کھانے کے بڑے مسئلے ہمارے، تو میں یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. کوئی پیسے دے دیتا ہے، کوئی کھجور دے دیتا ہے، کوئی پنیر دے دیتا ہے، کوئی یہ پہ فروٹ دے دیتا ہے، تو جمع کر کے لے جاتا ہوں. میں بھی کھا لیتا ہوں، میرے ماں باپ بھی کھا لیتے ہیں. غریب تھا اور کمزور، نہ شکل نہ عقل. یہ اس نے اسلم وہاں تھا، کام کر رہا تھا اپنا تجارت میں. تو اس نے کہا کہ تجھے میں یثرب لے جاؤں. ہاں بھی یثرب لے جاؤ، بہت اچھا ہے. یثرب تو اس کے لیے فورن کا سفر ہو جائے گا. میرا لوگوں کو شوق ہوتا ہے فورن جانے کا. اب اسے لے کر وہ آیا، اس نے غلام بنا لیا. اس کو سارا مال لے کر پہنچا. سب جگہ سے ہوتے ہوتے مال جو لوگوں نے خریدنا بھی شروع کیا.
لوگوں کے سامنے کہتا تھا کہ یہ میرا غلام ہے تو خرید لو، تو شکل بھی نہیں عقل بھی نہیں تو خریدتا بھی نہیں تھا۔ مدینہ لے آیا اسے، جب مدینہ منورہ لایا اس کو، اس لڑکے کو، تو بازار میں کھڑا کر دیا اور مدینہ والوں نے اعلان کیا اس نے، بھائی میں غلام لایا ہوں ایران سے، تو خریدے گا؟ مدینہ والے آتے تھے دیکھتے تھے، کوئی شکل بھی نہیں عقل بھی نہیں، اس کو کیا خریدیں گے؟ کسی نے خریدا نہیں۔ تو اس نے سیل لگا لیا، سیل سمجھ رہے ہو نا؟ یہ کہا میرے لیے جو بھاؤ دینا ہو تو، یہ اعلان کیا جو بھاؤ، مدینے والوں نے کہا کہ پھر اس نے اعلان کیا فری میں لے لو، تو مدینہ والوں نے کہا کہ اس کو فری میں خریدیں گے تو بھی نقصان ہے۔ اگر کیوں نقصان ہے بھائی؟ یہ تو کھانا تو کھلانا پڑے گا، کام تو کچھ کرے گا نہیں، تو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ نقصان ہے۔ تو فری میں بھی کسی نے نہیں دیا۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا تثبیتہ، یہ کنواری تھی، یہ مالدار تھی لڑکی مدینہ منورہ میں۔ وہ بھی روزانہ بازار میں آنا جانا میں دیکھتی تھی لڑکا کھڑا ہے، کہ شکل بھی نہیں عقل بھی نہیں تھی، بیچاری جا کر کبھی پنیر دے دیا، کبھی کھجور دے دی، کبھی کچھ ہیلپ کر دی، کبھی دینار دے دیا، درہم دے دیا۔ ایک مرتبہ اس لڑکی نے اس سے پوچھا کہ تو ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ میں غلام نہیں ہوں۔ وہ اسلم جو کھڑا ہے نا، اسلم، مدینہ والے پہچانتے تھے اسلم کو کہ بڑا تاجر ہے یہاں کا، وہ اسلم یہ مجھے لایا ہے وہاں سے اور مجھے کوئی لیتا نہیں۔ تو اس نے اسلم کو بلایا، لڑکی نے، اسلم یہاں ہوا ہے، کہ یہ لڑکا بیچے گا تو؟ اس نے کہا فری، تو جان چھوڑانا چاہتا تھا، فری۔ ایک تثبیتہ نے کہا فری نہیں، پیسہ تم کتنے میں خریدا ہے تم نے؟ تو ان کے یہاں جھوٹ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہے یہ ہے، تو لڑکی نے کہا تجھے کتنا پیسے چاہیے بول۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جس کے دل میں خیر ہوگی تو اللہ اس کی پیشانی میں بھی خیر لکھ دے گا، اور دل گڑبڑ ہے تو آدمی جہاں کہیں پر بھی رہے وہ خیر پا ہی نہیں سکتا۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اس پر یہ میرا مضمون چل رہا ہے۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، وعدہ ہے اللہ کا۔ تو تثبیتہ نے کہا تجھے کتنے پیسے چاہیے؟ تو وہ اسلم نے کہا یار میں تو فری دیتا تھا، کوئی لیتا نہیں تھا۔ اور یہ لڑکا جو کھڑا کھڑا سن رہا ہے کہ نہ میری شکل ہے نہ میری عقل ہے، اور جو لوگ مجھے لیتے بھی نہیں ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں۔ تو اس نے بھاؤ تاؤ کر کے پیمنٹ کر دیا، اور اس لڑکے کو لے کے تثبیتہ اپنے گھر لے گئی، اور اپنے گھر پر لا کے، چونکہ مالدار لڑکی تھی، کنواری بھی تھی، اس نے جو ہے کمرہ دے دیا، یہ کمرے میں رہ، یہی کھانا پینا، یہ میرا باغ ہے، ہمت ہو تو باغ میں جا کر کام کرنا، کھجورے لانا، یہ کرنا، اگر ہمت ہو۔ ہمت نہ ہو تو تجھے پنیر بھی مل جائے گا، دودھ بھی مل جائے گا، کھجورے بھی مل جائیں گی، پیسے بھی مل جائیں گے، ٹینشن مت لے۔ تو یہ زندگی گزار، یہ خرید لیا اس نے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، دل میں خیر ہوگی تو اللہ خیر دے گا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم 1960 میں مصر گئے، اور پہلی ہماری جماعت تھی مصر کی، ابا کہتے تھے، اور ہمارا بہن کوئی بھی سنتا نہیں تھا 1960 میں۔ میری 1955 کی پیدائش ہے، اور 1960 میں ابا جو ہے وہ مصر گئے تھے۔ تو ابا کہتے تھے کہ مصر میں ہم گئے تو کوئی ہمارا بیان سنے نہیں، بس اتنا مصر میں مشہور ہو گیا قاہرہ میں کہ ہندوستان کے علماء آئے، ہندوستان کے علماء آئے، ہندوستان کے علماء آئے۔ وہ علماء عزت کرتے تھے بیچارے ہندوستان کے علماء، لیکن بیان میں کوئی بیٹھے، جماعت میں کوئی نکلے، کوئی مجمع ملے، کچھ بھی نہیں۔ تو ابا فرماتے تھے ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے، اور میں ہی بیان کرنے والا تھا، ابا کہتے تھے بیان کرنے والا نہیں تھا، اب بیان کیا کروں؟ تو میں مصر میں کبھی قارون کا بیان کروں، کبھی فرعون کا بیان کروں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا بیان کروں۔ مصر کے مضمون کے مطابق لوگ جو ہے وہ آنے چلے جائیں، بڑی مشکل سے ہم نے 10-15 آدمی جمع کی۔
ابا کہتے ہیں تشکیل کر کے یہاں سے لائے، یہاں سے لائے، یہاں سے لائے، بڑی مشکل سے۔ اب وہ عرب بیٹھے، کوئی پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہے، کوئی یوں کر کے بیٹھا ہے، کوئی یا بیٹھا بیٹھا اپنا کوئی پان ان کے وہاں سے کھانے کی چیزیں کھا بھی رہا ہے، بیان بھی سن رہا ہے، وہ نام ایسا بول رہا ہے۔ اب میں نے کہا ان لوگوں کو کیا بیان کریں، ہندوستان میں تو مجموع ہوتے ہیں، یہاں تو ہے ہی نہیں۔ تو ابا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، یہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا 10-15 آدمی جمع ہوئے تو ہمارے لیے عید، 15 آدمی آ گئے، 15 آدمی آج ہمارے بیان میں۔ اب میں نے بیان شروع کیا، ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، مسجد خالی۔ عالم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، دل میں خیر ہے اللہ خیر دے گا، کہاں سے دے گا یہ کچھ پتا نہیں، کب دے گا یہ بھی پتا نہیں، لیکن ملے گی۔ ہم تو تمہارے دل کو دیکھتے ہیں بھائی۔ ابا فرماتے تھے میرے سامنے ایک بڈھا بیٹھا ہوا، سر نیچے کیے ہوئے، بس وہ خالی گردن نہیں لاتا تھا، سارا مجمع تو چلا گیا، ہماری جماعت تھی 4 آدمی تھی، وہ ہے اور بڑے میاں بیٹھے ہوئے وہ سر ہلا رہے تھے۔ میرے دل میں بات آئی کہ یار میں کیا کروں، میں کھڑا ہوا بیان کر رہا تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تو کیا کروں، تو میرے دل میں اچانک اعلان ہوا عمر کوئی بات نہیں، ایک آدمی ہے، ایک آدمی کے سامنے بیان کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں نے 2 گھنٹہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کھڑے کھڑے بیان کیا اس کے سامنے، اور وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، خالی گردن نہیں لا رہا ہے، بس میری طرف دیکھتا بھی نہیں، مصری تھا۔ اب ظاہر بات ہے 2 گھنٹہ میں نے بیان کیا، بیان کر کے میں بیٹھا اس کے سامنے تو تشکیل کروں گا نا۔ تو میں نے کہا کہ السلام علیکم امنا، کہا السلام علیکم ہوئے، میں نے کہا ہمارے ساتھ ہندوستان چلو 4 مہینہ۔ جب میں نے اس سے تشکیل کی بات کی تو اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کان کی طرف، میں نے کچھ سنا نہیں۔ یہ ابا فرماتے تھے، یہ میرے والد صاحب ہمارے سامنے قصہ کہتے تھے، میرا دل ٹوٹا۔ ابا کہتے تھے کہ یار 2 گھنٹہ میں نے بیان کیا اس کے سامنے، اور جب میں نے تشکیل کی تو کان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں کچھ سنا ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوا۔ میں نے کہا نہیں اس پر اکیلا ہے، گنگا بہرا، یہ ایک آدمی ہے مصر کا۔ ابا کہتے تھے ہم نے اس کے ساتھ اس پر محنت کرنی شروع کی، اس کو سمجھایا، جب عمومی اس کا ساتھ لے کے جاتے تھے، عمومی گش ایسا ہوتا ہے، خصوصی گش ایسا ہوتا ہے، سب کچھ کو سمجھایا کیا۔ اور پھر ہم لوگ وہاں سے جزائر چلے گئے، جزائر سے آگے چلے گئے تونس، تونس سے آگے چلے گئے فرانس، فرانس سے آگے چلے گئے مراکش، مغربی اقصی، دار البیضاء، طنجہ، جتنے بھی وہاں کے جو بطن سارے کے سارے شخصاؤں، اگادیر، یہ بڑے بڑے علاقے وہاں کے، ہمارے بھی سفر ہوئے ہیں وہاں الحمدللہ۔ اور سیدی مولا ادریس الاکبر، سیدی مولا ادریس الاصغر، یہ بڑے بڑے وہاں جگہیں ہیں مسلمانوں کے، موروکو کے اندر۔ ہم وہاں چلے گئے، 1 سوا سال ہم نے لگایا۔ میں کس کو سنا رہا ہوں، دل میں خیر ہے اللہ خیر دے گا۔ ابا ورنہ دے دیں گے، 1 سوا سال لگا کر ہم واپس آ رہے تھے تو ہم مصر سے ٹھہرے۔ جب مصر بھی ٹھہرے تو مصر میں تو کوئی اسٹیشن تھا ہی نہیں ہمارا، وہی بڈھا تھا۔ اس مسجد کا نام بھی ہم نے رکھا مسجد الاصم، گونگے اور بہرے کی مسجد، وہی مسجد کا ایڈریس معلوم تھا، کوئی ہمیں کوئی ملا نہیں۔ ہم جو مسجد میں داخل ہوئے تو بڑے میاں جو تھے وہ بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے 50 ساتھی بیٹھے ہوئے اور ہماری جماعت کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ حالانکہ بالکل گنگا تھا، اللہ نے اس سے کام لیا۔ بولے اس وقت سے لے کر جب ابا قصہ سنا رہے تھے نظام الدین نے، یہ کہہ رہے تھے کہ اب تک کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی مصر کی جماعت نہ آئی ہو، روزانہ مصر کی جماعتیں آتی ہیں۔ ہمارے دل میں خیر تھی، اللہ نے ہمیں خیر دیا، اور کیسے خیر دی کہ مصر کا دروازہ اللہ نے کھول دیا، اس کے بعد ہم گئے مصر۔ تو مصری نے کس سے سنا ہے آپ کے ابا مسجد میں ٹھہرے تھے، آپ کے ابا یہاں ٹھہرے تھے، یہاں ٹھہرے تھے۔ اور جتنی جماعتیں دنیا میں مصری دی جاتی ہے کسی ملک کی نہیں جاتی، عربوں کے اندر۔
نہ حبشہ والوں کی جاتی ہے، نہ سوڈان والوں کی جاتی ہے، نہ مراکش والوں کی جاتی ہے، نہ سعودیہ والوں کی جاتی ہے۔ بولے آپ کے ابا کی محنت ہے کہ ایک آدمی پر محنت کی اور برابر جو ہے، حالانکہ ابا کہتے تھے کہ ایک تو سب چلے گئے، وہ دل ٹوٹا، دوسرا میں اکیلا بیان کرنے والا، دوسروں کو بیان کرنے والے تھے نہیں، مجھے اکیلے کو بیان کرنا پڑے۔ عربی جو ٹوٹی پھوٹی نہیں جانتا تھا، مذکر کو مؤنث کہتے ہیں، مؤنث کو مذکر کہتے ہیں، پہلے ہماری عربی ایسے ہوتی تھی کہ لیکن وہ بڑے میاں گئے، جب اس نے کہا میں تو کچھ سنا ہی نہیں، تو مجھے تو پسینے نہیں چلا، دانتوں میں پسینے آ گئے، مثال مشہور ہے کہ دانتوں میں پسینے آ گئے۔ میں نے سوچا کہ یا اللہ میں کیسے کام کروں گا ان لوگوں کے اندر، لیکن آج اسی وجہ سے آج جو خیر آ گئی وہاں۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ آدمی کے دل میں خیر ہوتی ہے تو اللہ اسے کبھی محروم نہیں کرتا دیتا۔ یہ تصویر ہے کہ دل میں خیر تھی، یہ لڑکے کو لے آئے، چل جی تیرا کوئی نہیں ہے، یہ تجھے سپورٹ کرتی ہے، میرے گھر میں رہ، کھا پی مزہ کر، یہ کر وہ کر، اور زندگی گزرنے لگی۔ مکہ مکرمہ میں ایک بڑے تاجر تھے، ان کا نام تھا ابو حذیفہ، بڑے تاجروں میں تھے۔ یہ مدینہ منورہ آئے اور اس نیت سے آئے کہ مجھے مدینہ کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ یہ تسمیہ بھی تاجرہ ہے اور ابو حذیفہ بھی تاجر ہے، اور وہ اس نیت سے یہاں مدینہ میں آئے کہ مدینہ منورہ میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لائے ہیں۔ یہ آپ کی بعثت سے پہلے کی قصے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے، پیدا ہو چکے ہیں یہ، لیکن ابھی حضور کے بارے میں کوئی بات دنیا میں پھیلی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کا معاملہ غالب رہتا ہے۔ تو تثبیتہ ہے مدینہ میں، ابو حذیفہ ہے مکہ میں، اور عربوں میں یہ مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ میں مرد غالب رہتے ہیں عورتوں پر، یہ کتابوں میں ہے، اور مدینہ منورہ میں عورتیں غالب رہتی ہیں مردوں پر۔ تو یہ عزت میں آئے کہ مدینہ منورہ میں عورتیں غالب رہتی ہیں، تو میں دیکھوں کیسا غلبہ ہے ان کا، سمجھ میں آئے کہ نہیں آیا؟ تو مدینہ میں آئے شادی کرنے کے لیے، تو اس وقت شادی کرنے کے لیے جب ترتیب ہوتے تھے دیکھنے کی، بازار ہوتا تھا۔ جیسے سلمہ کی شادی بھی جو ہوئی عبد المطلب کے والد کے ساتھ، وہ بازار میں دیکھا تھا، ان کا نام سلمہ تھا۔ حضور صلی اللہ عبد المطلب کے والدہ کا نام جو ہے سلمہ تھا، ان کا نکاح وہی ہوا ہاشم کا، تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کون لڑکی آتی ہے کون لڑکی جاتی ہے، تو پوچھتے تھے کہ حل یہ فارغہ، یہ پوچھتے تھے عرب، حل یہ فارغہ، حل یہ فارغہ، فارغہ ہے یعنی کسی کے ساتھ مسئلہ تو نہیں ہے اس کا، شادی تو نہیں ہے اس کی، یہی پوچھا تھا ہاشم نے کہ حل حاضر المرأة یہ فارغہ، تو لوگوں نے کہا فارغ ہے، پھر نکاح کا پیغام دیا اور شادی کری انہوں نے وہاں پر، اور نکاح کر کے 10-15 دن ٹھہرے، حمل ٹھہرا، یہ چلے گئے بیت المقدس شام تجارت کے لیے، وہیں انتقال ہو گیا ان کا، ان کے حضور کا سر عبد المطلب کے والد کا، اور یہاں جو ہے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کے سر میں سفید بال تھا، پورے مدینہ میں اعلان ہو گیا جا شیبہ جا شیبہ جا شیبہ جا شیبہ، شیبہ آیا، شیبہ عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے نام ان کا شیبہ رکھا تھا۔ بوڑھا آیا بوڑھا آیا بوڑھا آیا، دیکھو بال سفید، لوگ دیکھنے آتے تھے۔ بعد میں مکہ والے ڈھونڈنے کے لیے آئے، ہمارا لڑکا کہاں گیا؟ ارے وہ تو مر گیا، ارے سنا یہاں شادی کی تھی، ہاں یہ سلمان سے کی تھی، بچہ ہی پیدا ہوا۔ پھر یہ سلمہ کو اور عبد المطلب کو لے کر مکہ گئے، پھر سارے قصے ہوئے جو ہوئے۔ یہ تصویرہ کا بھی ایسا ہی ہوا، ابو حذیفہ آئے وہاں سے دیکھنے کے لیے، ہاں یہ تصویرہ لڑکی اچھی ہے، حل یہ فارغہ، فارغ ہے۔ ماں باپ سے مشورہ کیا، پوچھا یہ آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے پاس بھی مال ہے میرے پاس بھی مال ہے، اس کے پاس بھی بنگلہ ہے یہاں، میرے پاس بھی وہاں بنگلہ ہے، مکان ہے مکہ میں، اور تو نکاح ہو گیا۔ تو جب نکاح ہوا تو تسمیہ میں ایک شرط لگی، میں کس پر سنا رہا ہوں کہ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ تسمیہ نے شرط لگائی کہ تمہارا میرا نکاح ہو گیا، تم مجھے لے کر مکہ جاؤ گے،
لیکن میں میرے ساتھ یہ لڑکے کو لے کے جاؤں گی، نہ شکل ہے نہ عقل ہے، اس کو لے کے چلوں گی جہاں جاؤں گا، کیا ہو گیا، ٹھیک ہے اس کو لے کے چلو، کوئی بات نہیں۔ اب یہ 3 مکہ مکرمہ پہنچے، تسمیتا، یہ ایرانی لڑکا، نہ شکل نہ عقل، اور ابو حذیفہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب مکہ مکرمہ جب پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو سارے لوگ دیکھنے کے لیے آئے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے، سہیل ابن عمرو الدوسی آئے، ابو ذر غفاری آئے، یہ سارے کے سارے آئے جو قرب و جوار کے علاقوں میں رہتے تھے، وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کون ہے یہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کوئی یہاں سے آیا کوئی وہاں سے آیا۔ تو یہ تصویرہ اور یہ ایرانی لڑکا اور ابو حذیفہ، یہ تینوں بھی حضور کو دیکھنے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے تو چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ بھی یہ چہرہ جو ہے یہ تو سچو کا ہے، جھوٹوں کا نہیں ہے، سچا ہے۔ چہرہ دیکھ کر ان کے دل میں اسلام آ گیا۔ جیسے تمیم داری حضور کا چہرہ دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے۔ تمیم داری مکہ سے تو تھے نہیں، تمیم داری مدینہ تو تھے نہیں، تمیم داری تو جو ہے وہ تو شام میں رہتے تھے، صفورہ گئے تھے۔ صفورہ ایک بستی ہے جہاں کپڑے بنتے تھے، تمیم داری وہاں کے تاجر تھے، وہاں سے صفورہ کپڑا خریدتے تھے۔ اب بھی وہ بستی ہے وہاں، سامنے آپ جاؤ گے تو دیہات میں آپ جاؤ گے، کیونکہ میرے سفر اس علاقے میں بہت ہوئے ہیں، تو صفورہ لکھا ہوا نہیں لگا۔ ہمارے یہاں تو لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں صفورہ، اصل میں یہ ہے تو بستی کا نام ہے، وہاں کپڑے اچھے ملتے تھے۔ تو تمیم داری وہ خریدنے کے لیے جاتے تھے، وہاں تجارت کرتے تھے۔ تمیم داری جس کے دل میں خیر ہوتی ہے خیر اسے پکڑ لیتی ہے، اور جس کے دل میں خیر نہیں ہوتی تو خیر کی جگہ پر بھی محروم رہتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کے دل میں خیر ہوتی تو خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے پکڑ لی، اور دل میں شر ہے تو مرکز میں رہ کر بھی محروم رہے گا، حرم میں رہ کر بھی محروم، کعبے میں رہ کر بھی محروم۔ ابا یہ کہتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ دین کا کام کرتے کرتے کوئی بگڑ گیا وہ کہیں سدھرے گا نہیں۔ فیکٹری میں ہوائی جہاز بگڑ گیا تو سدھرے گا۔ تو یہ تمیم داری جو ہے یہ اپنے کپڑے کے لیے گئے تھے۔ تمیم داری خود کہتے تھے میں رات کو سوتا تھا، جنت مجھے سونے نہیں دیتے تھے، جنت میرا انگوٹھا پکڑ کے ہلا دیتے تھے۔ اب میں کھڑا ہو جاتا تھا، دکھتا کوئی نہیں، پریشان رہتا تھا کہ یار یہ کون پر پاؤں ہلا کے جاتا ہے، اور ایک جملہ کہتے تھے مدینہ جا، جنت تشکیل کرتے تھے مدینہ جا۔ اب مجھے پتا نہیں مدینہ کہاں ہے، میں جانتا نہیں، اور کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ یہ تمیم داری خود اپنا قصہ بیان کرتے تھے۔ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں، کہ میری کتاب کا نام سنا ہوگا بکھرے موتی، اس میں تفصیل سے قصہ نقل کیا ہے۔ اب وہ کہتے تھے کہ میں بڑا پریشان، لیکن دل میں خیر تھی، جیسے تصویر کے دل میں خیر تھی ویسے میرے بھی دل میں خیر تھی۔ میں ڈھونڈتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی دنیا میں نہیں صرف ہونے والی ہے، تو میں بہت پریشان، رات کو مجھے سونے ہی نہیں دینا، جہاں میری آنکھ لگے انگوٹھا پکڑ کے ہلا دے۔ اب میں بڑا پریشان، کیا کروں؟ 2-4 راتوں سے مجھے نیند نہ آئی۔ آدمی کو نیند نہ آنے تو آدھا پاگل ہو جاتا ہے۔ تو میں وہاں پادری جی کے پاس گیا، جو پادری تھے بڑے بڑے رحمان، ان کے پاس جا کر میں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ میں تو یہاں رہتا ہوں، اور کچھ لوگ آ کر جو ہے زور زور سے کہتے ہیں اذهب الى المدینہ، اذهب الى المدینہ، اذهب الى المدینہ، مدینہ کی طرف جا، مدینہ کی طرف جا۔ مجھے معلوم نہیں ہے مدینہ کیا ہے۔ اذهب الى محمد، اذهب الى محمد، مجھے پتہ نہیں ہے محمد کون ہے، یہ کیا؟ تو پادری سے انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، یہ جنات کی بھی تشکیل کر رہے ہیں، تو مدینہ جا، وہاں ایک نبی آئے ہیں، ان کا نام محمد احمد ہے، تو دائیں بائیں مت دیکھ، تو سیدھا وہاں پہنچ جا، وہاں پہنچ کر اسلام قبول کر، اب اسلام آ گیا ہے دنیا کے اندر، تو وہاں جا۔ یہ پادریوں نے کہا۔ اور جب پادریوں نے بھی کہا تو میں اور پریشان ہوا، ارے گھر بار چھوڑ کر کیسے جاؤں اتنا لمبا سفر؟
اتنا تو پتہ چل گیا کہ حجاز جانا ہے مجھے، اور وہاں کھجور کے درخت ہیں اور وہاں پہاڑیاں ہیں، لیکن کہاں شام اور کہاں وہ بہت لمبا سفر ہے. ہمارے 2-3 مرتبہ سفر ہوئے اس پٹری کے اوپر، لقودق میدان کہیں دور دور تک. وہ ڈرائیور کہے کہ دیکھو بھائی 5 گھنٹے کے بعد جو پانی ملے گا، جسے پانی پینا ہو تو پیشاب کرنا ہو کچھ ہو تو فوراً یہیں فارغ ہو جاؤ گا. 5 گھنٹہ گاڑی چلے گی، اس کے بعد پانی ملے گا. آگے ہم جب سفر کرتے تھے، اب تو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں کر دی، اور وہ دور تو اور دور تھا. تمیم داری کہتے ہیں کہ مجھے بڑے پادری نے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تو پریشان ہے، تو تاجر ہے کپڑوں کا، اور کپڑے تو نے خرید بھی لیے ہیں، یہ سارے کپڑے یہاں کسی کو دے دے تو مدینے کا سفر کر. میں نے ٹھان لیا مدینہ جانا ہے مجھے، اکیلا کیسے جاؤں، یہ بھی مسئلہ ہے. اچھا پھر دل کے اندر یہ بات آئی کہ مدینہ منورہ جاؤں، جب اللہ کے نبی ہیں تو کوئی ہدیہ لے کے جاؤں، خالی ہاتھ کیسے جاؤں. یہ تمیم داری کہتے تھے. میں گیا بازار میں، کیا خریدوں کیا خریدوں، پیسہ تو تھا ان کے پاس، کیا خریدوں. تو چندیلی ملے مجھے، لالٹن کہتا ہے نا اپنا گجراتی میں، لالٹن چندیلی ملی. ارے ہاں یہ بہت اچھی ہے، یہ بھی بہت اچھی، یہ بھی بہت اچھی. میں نے کہا اس کا کیا بھاؤ ہے، یہ بھاؤ ایک دے دے، اس کا کیا بھاؤ ہے. ایسا کر کے میں نے 5-6 لالٹینیں لے لی. اب وہ جو تاجر تھا وہ ہوشیار تھا، اس نے کہا تو کہاں لے جا رہا ہے اس کو، مدینہ. ارے یہاں شام سے مدینہ لے جائے گا، بھلے مجھے لے جانی ہے، سنبھال کے لے جاؤں گا میں. تو یہ تو بغیر تیل کے نہیں چلے گی، تیل خریدنا پڑے گا. وہ دھندا کرنا چاہتا تھا کہ کسی اعتبار سے دھندا ہو جائے گا تیل کا بھی. میں نے کہا تو فکر مت کر، خالی مجھے لالٹینیں دے دے یا قندیلیں دے دے، میں تیل کا میں انتظام کر لوں گا. یہ کہہ کر میں نے خرید لی. اب کہتے تھے تمیم داری اکیلا چلا کھجوریں لے کر، اور تو وہ تھا نہیں، لمبا سفر. اس زمانے میں کوئی لوکیشن تو تھا نہیں. تو جناتوں کی دعوت پر یہ مسلمان ہوئے تھے نا، یہ تو جنات نصرت کی جماعت بن کر آتے تھے میرے پاس. نصرت کی جماعت سمجھے، ایک دن کے بعد کوئی فروٹ لے آئے، ایک دن کے بعد کھجوریں لے آئے، پانی لے آئے. میں تو کھاتے پیتے لوگوں سے پوچھتے تبوک پہنچا. تبوک سے پھر جو خیبر پہنچا، خیبر سے مدینہ منورہ پہنچا. لوگوں سے پوچھا کہ جی کیا نام ہے گاؤں کا، کہ مدینہ. ہاں، مجنون کا خواب پورا ہو گیا، مجنون کا خواب پورا ہو گیا. اِن اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. کہاں شام ہے اور کہاں صفورہ ہے اور کہاں کپڑے ہیں، کیا ہے، اور یہ ان کے اندر کی خیر لے کے مدینہ پہنچ رہی ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں محمد احمد نامی کوئی آدمی ہے؟ ہاں ہے. کہ کہاں ہے؟ یہ مسجد ہے. مسجد میں چلا گیا. مسجد بھی چھوٹی سی، اس وقت میں مسجد میں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، چراغا بھی نہیں ہوتا تھا، اور کھجور کے پتوں کی مسجد تھی. پانی گرے تو پانی بھی نیچے آ گئے. بچھو بھی بہت ہوتے تھے وہاں، سانپ بھی چلتے تھے، یہ میں دیکھتا تھا. تمیم داری کہتے ہیں کہ میں پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد ایک طرف بیٹھ گیا. میرے بال بھی لمبے لمبے، میرے ناخن بھی لمبے ہو گئے، کپڑے بھی میلے، سب کچھ بڑا پریشان حال. مدینہ والوں نے دیکھا تو کوئی مسافر آیا ہے، تو مدینہ والوں نے خدمت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی تھے، اور میں بیٹھا رہا دیکھتا رہا کیا ہو رہا ہے. تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہاں محمد احمد نامی کوئی آدمی ہے اس جگہ پر؟ ہاں ہے. کہاں؟ یہ کہ دیکھو ابھی وہاں سے نکلیں گے اور نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے. مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے، تم دیکھتے رہنا. بس میں بیٹھا رہا دیکھتا رہا. اذان ہوئی، اذان بھی سنی. اب پہلی مرتبہ اذان سنی ہے تمیم داری نے. اور دیکھتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. حضور جب نکلے تو حضور کا چہرہ دیکھتے ہی اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا. تسبیح کا اور ابو حذیفہ اور وہ کیڑا ملے کا وہ بھی کہتے تھے کہ حضور کا چہرہ دیکھتے ہی ہمارے دل میں اسلام آ گیا. تو تمیم داری کے قصہ پہلے سنا دوں، تسبیح والا بعد میں پورا کروں گا انشاءاللہ. تمیم داری کہتے ہیں
جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اب میں نے کہا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مغرب کی۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میں ہمت کر کے چلا گیا آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا ابھی کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا جو شام سے آئے ہیں۔ اچھا کیوں آئے ہو؟ یہ کہا جناتوں نے میری تشکیل کی تھی اور کہا تھا کہ مدینہ جاؤ اور آپ کے پاس آؤں، آپ کے پاس آیا ہوں اسلام قبول کرنے کا۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ مبارک، میں مسلمان ہو گیا۔ صحابہ جو قریب میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی سن لیا کہ جناتوں نے دعوت دی اور یہ آیا ہے۔ ہو گئی بات۔ اب تھکا ہارا تھا تو مدینہ والے جو ہے کوئی کھجور لے کر آیا، کوئی دودھ لے کر آیا، کوئی پنیر لے کر آیا، کوئی جو ہے کھجور کا حلوہ لے کر آیا۔ بھائی مسافر آدمی ہے، میں نے کھایا۔ اب میں ڈھونڈتا تھا کہیں پانی مجھے ملے تو ذرا کپڑے وپڑے دھو لوں، نہا لوں، لیکن پانی وغیرہ تو ملا نہیں۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار یہ ہدیہ لایا ہوں وہاں سے، اب حضور کی خدمت میں پیش کیسے کروں ہدیہ؟ تندیرے لائے تھے نا حضور کی خدمت میں دینے کے لیے، تو کیسے کروں سوچتے تھے۔ پھر اچانک میرے دل میں یہ بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دینی ہے، یہ مسجد جو ہے زیادہ حقدار ہے۔ اس وقت تک مسجد میں چراغا نہیں ہوتا تھا، روشنی نہیں ہوتی تھی، اندھیرے میں لوگ نماز پڑھتے تھے، مغرب بھی اندھیرے میں، عشاء بھی اندھیرے میں، فجر بھی اندھیرے میں۔ تو یہ میں نے دیکھا کہ اندھیرے میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، بچھی بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں۔ میں باہر گیا، باہر جا کر تیل خریدا، تیل خرید کر میں نے جو لالٹین میں تیل بھرا اور تیل بھر کر مغرب سے پہلے ایک لالٹین یہاں لٹکا دی، ایک یہاں لٹکا دی، ایک یہاں لٹکا دی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممر جو تھا آپ کا گھر مبارک یہاں تھا، ایک وہاں لٹکا دی، ایک کونے میں لٹکا دی۔ صحابہ دیکھتے رہے، کسی نے مجھے منع کیا نہیں، اور میں جو ایک طرف کونے میں جاتے بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مغرب کی نماز پڑھانے، یہ دوسری مغرب تھی۔ حضور نے دیکھا تو حضور نے دیکھا سادہ شیخ جدید تھی مسجد نا، بھائی ہماری مسجد میں نہیں کس نے کیا ہے صاحب؟ تمیمداری کہتے تھے تو میں نے کیا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک قصہ سنا کر کہ کبھی کبھی کوئی ساتھی پاک صاف دل والا ہوتا ہے، بغیر مشورے کے بھی کوئی چیز کر لیتا ہے تو اللہ اسے نبھا لیتا ہے۔ جیسے تمیمداری کے بغیر مشورے کے کیا ہے، کسی نے پوچھا ہی نہ حضور سے پوچھا نہ شورا سے پوچھا، کسی نے پوچھا وہ لگا لیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ سارا کس نے کیا؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہتے وہ جنات والا ہے جو کل آیا تھا، سمجھ گئے نا، اس نے کیا۔ تمیمداری کہتے ہیں کہ میں اتنا تو سمجھ گیا کہ پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن کچھ گڑبڑ ہے۔ گزشتہ رات تو تھا نہیں، روشنی تھی نہیں، اور یہ جو ہے آج روشنی ہوئی ہے، کچھ مسئلہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھا کر آپ نے جو ہے اعلان کیا این التمیم۔ اب جہاں آپ نے کہا این التمیم تو ہمارے تو زمین کے نیچے وضاقت علیہ الارض بما رحبت، پاؤں تلے کی زمین سرک گئی، مطلب کہ حضور بلا رہے ہیں، سارے مجمع کے سامنے بلا رہے ہیں۔ تو تمیمداری کہتے تھے کہ میں بہت بھاری قدم کے ساتھ اٹھا۔ بعض مرتبہ آدمی کیا حالات ایسے آتے کہ چل نہیں سکتا، وہ دم منگاتا ہے کیا کروں۔ سارے صحابہ مجھے دیکھ رہے تھے، اور حضور نے نماز کے بعد سب سے پہلے کہا ہے کہ تمیم۔ تو میں نے دل میں کہا سچ بات بتا دوں گا جو بھی ہوگی وہ۔ میں گیا، وہاں جاتی جو بیٹھا حضور کے سامنے، سارے صحابہ کی نظریں مجھ پر تھی اور حضور پر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کر رہے ہیں اس پر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تمیم یہ کیا تم نے کیا ہے سارا؟ تو حضرت تمیمداری نے کیا جواب دیا؟ حضرت پہلے میری بات سن لیجیے، یہ میں نے کیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر میں نے غلط کیا بغیر مشورے کے کیا، بغیر پوچھے کیا، آپ والی ہیں، آپ متولی ہیں، آپ مالک ہیں اس مسجد کے، بس تمہیں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ تمیمداری نے کہا۔ تو حضور نے فرمایا لا 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 یا تمیم یہ بات نہیں ہے، تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی
کہ اگر تو میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. یہ حضور نے کہا سب کے سامنے, بھرے مجمع کے سامنے تھا. کتنے بڑی چیزیں نبی کہہ رہا ہے, کتنے حضور خوش ہوئے ہوں گے. تو علماء نے لکھا ہے یہ سب سے پہلے چراغ جلا ہے. دل میں خیر تھی ان کے, اب قیامت تک مسجدیں بنیں گی, چراغ جلیں گے, لالٹینیں جلیں گی, ٹیوب لائٹیں لگیں گی, خیر کے کام ہوں گے, خیر دنیا میں پھیلے گی. سب سے پہلے ثواب اللہ تمیمداری کو دے گا. وہ ان کے دل کی خیر, وہاں سے چلنا, جنت کی تشکیل کرنا, یہاں آنا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی خیر کی وجہ سے خیر ان کے حصے میں دے دی. قیامت تک مسجدیں بنے گی. اور اگر تمیمداری نہ جلاتے, اور حضور کے زمانے میں یہ اندھیرا رہتا مسجد میں, تو یہ لائٹیں نہیں لگا سکتے تھے. دلیل کیا ہوتی؟ تو حضور نے سب کے سامنے کہا لا 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 یا تمیم. تمیم یہ بات نہیں ہے. تیرے کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری بیٹیاں ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. جب یہ بات کہی تو نوفل ابن حارث کے پیچھے بیٹھے, ان کا نام روایت میں آتا ہے نوفل, تو کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا کر, بنا تو نہ بنا کر. ہماری بیٹیاں جو آپ کی بیٹیاں ہیں, میری بیٹی ہے ام مغیرہ, یہ بیوہ ہو گئی ہے, اگر آپ چاہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کر دیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. تو وہ خسر میاں بھی آ گئے, نوفل بھی آ گئے, حضور بھی آ گئے, تمیمداری پہ دلہن یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نکاح کرا دیا. اور کتابوں میں لکھا ہے مدینہ منورہ میں بہترین جوڑوں میں یہ جوڑا شمار ہوتا ہے. جو بہترین جوڑے تھے میاں جی کے, ان میں یہ جوڑا شمار ہوتا تھا. خیر یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. پھر تو تمیمداری کے قصے بہت ہوئے, دجال سے ملاقات اور یہ وہ سب حدیث ہیں, وہ سب جو اس قصے کے بات کی. مجھے تو اتنا سمجھانا ہے یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دل میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے گا, اور اس کا فیصلہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کہ ہمارے دل میں خیر ہے کہ نہیں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. جو تمہارے دل میں اللہ جانتا ہے. تو بھائی تسبیح کا اور وہ ایرانی لڑکا اور وہ ابو حذیفہ, یہ تینوں کے تینوں حضور کے پاس گئے. حضور کے پاس جاتی گئے, دیکھ لیا, یہ کہتے تھے کہ حضور کا چہرہ دیکھتے تھے اسلام ہمارے دل میں داخل ہو گیا, تینوں مسلمان ہو گئے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اب حضور پر حالات آئے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, ہجرت کر کے پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. ان لوگوں نے بھی ہجرت کی, یہی مدینہ منورہ پہنچے. حضرت سودا بھی پہنچ گئی, حضرت عائشہ بھی پہنچ گئی, اور مدینہ منورہ کا سارا جو ہے ماشاءاللہ نظام قابو میں آنے لگا. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی باری تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اویس, باری حضرت عائشہ کی. تو ظاہری بات ہے کہ جب باری حضرت عائشہ کی تھی تو حضور حضرت عائشہ کے گھر میں تھے, رات کو سونے کا وقت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اویس, ہمارے شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا, حضور پیار میں کہتے تھے عائش, حمیرہ, عفیفہ, صدیقہ, یہ پیار والے نام تھے. تو حضور نے فرمایا حضور بیٹھے بیٹھے آواز دے رہے اور حضرت عائشہ آ نہیں رہی ہے. یہ جملے پہنچے ماؤں تک بھی, قریب قریب کمرے تھے سب کے. تو سب ڈھونڈنے کے لیے نکلے, عائشہ کہاں ہے, عائشہ کہاں ہے. صدیق اکبر نکلے, وہ نکلے, وہ نکلے, حضرت فاطمہ نکلی, وہ نکلے, لیکن تو عائشہ کی دکھائی نہیں تھی. بڑی پریشانی, الجھن ہوئی کہ یہی کہاں, حضور بلا رہے ہیں اور کہاں کی. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے ہوئے, تھوڑی دیر ہوئی تو کھٹ کھٹ کی آواز آئی چل رہی مسجد نبوی کی. تو دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے, حضرت عائشہ کی, اور روتے ہوئی آ رہی ہے, اپنے اوڑھنے سے اپنا چہرہ پوچھتے ہوئے روتے ہوئے جو ہے آ رہی ہے. حضور نے دیکھا, حضور نے کہا جذبات میں کیا ہوا ہے, کیوں رو رہی ہے, کیا بات ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت
میں مسجد کے کونے میں بیٹھی تھی، ایک لڑکا ہے تو اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے کہ میں پیچھے بیٹھی بیٹھی بس روتی ہی رہی اور سنتی رہی. اور میری رائے یہ ہے حضرت آپ بھی میرے ساتھ چلیں. حالانکہ آپ کا رات کے لباس تھا، یہ کمرے کا گھر کا لباس الگ ہوتا ہے نا، مجلس کا لباس الگ ہوتا ہے، آپ کا رات کا لباس تھا. حضرت عائشہ نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر حضور کو بھی لے گئی. اچھا وہ پڑھنے والے لڑکے کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کون بیٹھا ہے، وہ تو اپنے نماز میں پڑھ رہا ہے قرآن. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے بیٹھے، حضرت عائشہ بھی بیٹھی، حضور بھی سننے لگے، حضرت عائشہ بھی سننے لگی، اور آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. اور وہ اپنا لے گئے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے پیچھے کون بیٹھا ہے، کہ ماں بیٹھی ہے، حضور بیٹھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، یہ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جن کی آواز اتنی اچھی ہے قرآن پڑھنے میں، جن کی آواز اتنی اچھی ہے. وہ لڑکا کون تھا؟ وہی ایرانی لڑکا تھا، سالم مولا حذیفہ. یہ سالم مولا حذیفہ بنے، جو آپ نے سنا ہوگا سالم مولا حذیفہ، سارے قاریوں کے امام، سارے جتنے قراء ہیں ان سب کے امام، یہ سالم مولا حذیفہ. ان کی اصل تاریخ یہ سالم مولا حذیفہ بنے ہیں بعد میں جا کر. یہ تھے سالم مولا حذیفہ، نہ شکل نہ عقل، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پکڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن یہ خیر تسبیحہ کے حساب میں آگے تسبیحہ کے حساب میں اسی نے خریدا، وہی لے گئی، اسی کے لیے شادی کی. اب سالم مولا حذیفہ اسی لیے کہتے ہیں ان کو. یہ تھے سالم مولا حذیفہ، جب بعد میں جا کر سالم مولا حذیفہ بنے. حضرت عمر سے شہید ہوئے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے، شورا بنانے، امیر بنانے؟ ایک تاریخ کی کتابوں میں حضرت عمر نے کہا سنو، آج اگر سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتے میں ان کو امیر بنا دیتا. اتنا اعتماد تھا سالم مولا حذیفہ. لیکن وہ سب زندہ نہیں، شہید ہو گئے تھے. صدیق اکبر کی حیاتی میں وہ شہید ہو گئے تھے. یہ مسلمہ کذاب کا سب سارا جھمکٹا چلا. مسلمہ کذاب، سجا نامی عورت، مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو عورتوں نے کہا جو عورتوں میں بھی نبی ہونا چاہیے. تو سجا نامی ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو مردوں میں نبی کون جھوٹا؟ یہ کہ سالم وہ مسلمہ کذاب. عورتوں میں جھوٹے نبی کون؟ یہ کہ سجا. اب جو ہے عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد جو ہے یہاں، تو ساتھ یہ مسلمہ کذاب اور سجا دونوں ملے. یہ کہا یار آدھے ہدیے تیرے پاس آتے ہیں، آدھے ہدیے میرے پاس آتے ہیں، کچھ ایسا کام کریں کہ سارے ہدیے اپن دونوں کے پاس آ گئے. تو کیا کریں؟ یہ آپس میں شادی کر لیں گے. تو مسلمہ کذاب نے کہا آپس میں شادی کریں گے. تب وکیل کون، گواہ کون؟ یہ تو وکیل اللہ، گواہ اللہ. تو مہر یہ تو ہمیں جو نبی مانے تو اس کی فجر کی اور عشاء کی نماز ماں. ایسا نہیں کہا ہوا ان کا. دیکھنا تاریخ میں ملا کیا ہے. میرے بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو دھوم کے مرتبہ بیان کرتے تھے، ایسا تو نہیں کہا ہوا ان کا. پھر وہ تو اللہ غریب رحمت کرے صدیق اکبر کو، انہوں نے فتنہ ختم کیا. سجا نبی عورت بھی ماری گئی، یہ بھی مارا گیا، مارا گیا. اس کو مارنے میں سالم مولا حذیفہ تھے. مسلمہ کذاب کو جیسے وحشی نے مارا، اس نے مارا، وہ غزوے کے اندر یہ شہید ہوئے سالم مولا حذیفہ. لیکن بنے کتنے اونچے اور کتنے خیر آ گئی تصویروں کے حساب میں. آج جتنے قاری ہیں سب ان کے پیچھے پیچھے چلتے یا چلتے سالم مولا حذیفہ، سالم مولا حذیفہ. آپ تاریخ کے اندر دیکھو سب جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، بات تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے گا. کہاں سے دے گا یہ تو پوچھو ہی مت. جنتوں کے ذریعے سے اللہ خیر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جنتوں نے اسلام کو دعوت دی. یہ ہے نا قل للقبیلۃ من سلیم کلھا هلك الانیس وعاش اهل المسجد اودع دماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب الى النبي محمد ان الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مریم من قریش مہتدی. یہ جنتوں کی دعوت. عباس ابن مرداد السلمی بہت بڑا قبیلہ تھا. عباس ابن مرداد السلمی 400 گھرانے تھے.
قبیلہ بنی سلیم، ہمارا وہاں بیان بھی ہوتا ہے، جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو عرب لوگ ہمیں وہاں لے جاتے ہیں، قبیلہ بنی سلیم اسے کہتے ہیں، بہت دور ہے، مین روڈ سے کافی اندر 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 پہاڑیوں میں، اس کا نام ہی ہے قبیلہ بنی سلیم۔ تو وہاں یہ قبیلہ رہتا تھا، یہ بیٹھے ہوئے سب سوئے ہوئے، اور پہاڑوں میں سے آواز آ رہی ہے، بت میں سے آواز آ رہی ہے، اور پورا قبیلہ سن رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ قل للقبيلة من سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد۔ قبیلہ بنی سلیم کو کہہ دو کہ تمہارا غمخوار دوست یعنی بت وہ ختم ہو گیا، اب تو مسجد والوں سے چلے گی، اب تو مسجد والوں سے چلے گی۔ قل للقبيلة من سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد أودع دماد وكان يعبد مرة۔ دماد اس بت کا نام تھا۔ أودع دماد أي اترك دماد، أودع دماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دماغ کو چھوڑ دو، اس کی تو پوجا پاٹ کی جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے۔ اب تو انہیں نبوت مل گئی ہے، اب نبی کی بات مانو، قرآن کی ترتیب پر چلو۔ تو عباس بن مقداد نے کہا کہ ایڈریس تو دے، کہاں پر ہے یہ؟ تو بت نے ایڈریس دیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرو گے اور دل کی صفائی کے ساتھ کرو گے تو ان کے ایٹم بموں میں سے کلمے کی آوازیں نکلیں گی۔ یہ ابا کہتے ہیں أودع دماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد۔ اب ایڈریس دے رہا ہے، إن الذي ورث النبوة والهدى، إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي۔ جسے نبوت ملی ہے، ہدایت ملی ہے، عیسیٰ ابن مریم کے بعد آئے ہیں، قریش میں، قریش ما كانوا إلا في مکہ، اور اس مکہ میں رہتے تھے۔ یہ سارا کا سارا قبیلہ وہاں گیا اور وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا یا محمد احمد نامی کوئی آدمی ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ وہ ان کا گھر ہے۔ یہ عباس بن مقداد السلمی یہ آگے بڑھے اور دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی دروازہ کھولا نہیں ہو جو بھی، بس یہ ہاتھ جیسے یہ دروازہ ہے، بس ان کا ہاتھ یہاں تک پہنچا ہے، دروازہ کھٹکھٹ نہیں کیا ہے، یہاں تک پہنچا۔ ففتح الباب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور آپ نے کہا اَأَنْتَ عباس ابن مقداد السلمی، کیا تو عباس ابن مقداد السلمی ہے؟ یہ فرمایا ہاں میں عباس ابن مقداد السلمی ہوں۔ تو کہا تمہارے ساتھ جو قصہ ہوا ہے بت کا، دماغ کا، وہ قصہ میں بیان کروں یا تم بیان کرتے ہو؟ یہ قصہ تو سننی، میں بیان کروں یا تم بیان کرتے ہو؟ تو عباس بن مقداد نے کہا کہ آپ کو کس نے بیان کیا؟ یہ کہ اللہ اکبر ہے، اللہ نے مجھے خبر دی ہے۔ اس پر یہ قبیلہ مسلمان ہوا۔ كل القبيلة من سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد أودع دماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي۔ کہتے ہیں کہ عباس بن مقداد سلمی مہینوں ہمیں لگے ہیں قبیلے بنی سلیم سے لے کر حضور تک پہنچنے کے لیے، لیکن جہاں رات کو ہم سوتے تھے تو پہاڑیوں کے اندر سے یہ آوازیں آتی، جہاں رات میں کسی کا پڑاؤ ڈالتے تھے درختوں کے اندر سے یہ آوازیں آتی تھی۔ ہم حضور کو ڈھونڈنے کے لیے بےتاب تھے کہ ہم دیکھیں، پھر حضور نے خود نے کہا تمہارا وہ قصہ جو ہے میں بیان کروں تم بیان کرتے ہو؟ آپ کو کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، دل میں خیر رکھو گے انشاءاللہ۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہے، علم بہت بڑی دولت ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ اپنا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، علم کا تقوی کا جوڑ ہے۔ أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ أَعْلَمَ النَّاسِ قال له اتق الله تكن اعلم الناس۔ ایک صحابی نے 25 سوال کیے تھے، یہ دیکھ رہے موتی میں میں نے لکھے، 4 جلد میں 5 جلد، اب تو 13 جلدیں آ گئی، خود ہمیں بھی پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ پہلا سوال یہ تھا اريد ان اكون اعلم الناس قال له اتق الله تكن اعلم الناس، تقوی اختیار کر
سب سے بڑا عالم تو ہی تو ہوگا. تقوی اختیار کرو گے انشاءاللہ. زبانوں کی حفاظت, زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نسلوں پر بھاری ہے, اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. زبان کا میٹھا بول, اساتذہ کا احترام, کتاب کا احترام, درسگاہ کا احترام, اور جو ہے اپنی کتابوں کا احترام, جس سے علم حاصل کیا ہے ان کا احترام. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا, ہمارے گھر میں پہلے تنگی بہت تھی. ایک افغانستان کے ایک تھے شیخ عبدالحکیم, یہ ہمارے گاؤں میں پڑھانے آئے تھے. تو ہماری دادی کو کہتے تھے کہ ہماری دادی کا نام مریم تھا, تو کہا کہ مریم یہ لڑکا مجھے دے دو تم, ہمارے والد صاحب کو. تو ہمارے گھر میں کھانا پینا تھا نہیں, تو ہماری دادی کہتی تھی کہ کھانا پینا کچھ ہے نہیں, اچھا ہے کہ لڑکا لے جائے. تو وہ عبدالحفیظ جو ہے یہ لے کر گیا ہمارے والد کو پڑھنے کے لیے دیوبند, اور وہاں قریب میں ان کے بستی میں گھر تھا. تو وہاں ابا جاتے تھے, آتے تھے, جاتے تھے, آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر ابا کو عروج دیا. جب ابا کو عروج دیا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا یونس, مجھے میں نے عبدالحفیظ کے ذریعے علم ملا, لیکن اللہ نے جب مجھے ساری دنیا میں پہنچایا, میری آواز پہنچائی, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا, تو میں کبھی بھی جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں قریب سے ان کی قبر پہ جاتا ہوں اہتمام سے. اور چونکہ حضرت جی کے ساتھ ہمارا سفر ہوتا ہے, تو حضرت جی کے ساتھ سفر ہونے کی وجہ سے قافلہ ہوتا ہے, تو میں جلدی سے اتر نہیں سکتا. لیکن پتہ چلا کہ حضرت کے گاؤں کے قریب سے گزر رہا ہوں, تو حضرت سے صرف اتنا کہتا کہ حضرت میرے استاد کا گاؤں یہ ہے, آج ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. تو حضرت بیٹھے بیٹھے کہتے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے, ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا اور یہی میرے استاد خواب میں آئے, اور خواب میں آ کر کہا کہ عمر میں نے تجھ کو پڑھایا اور تجھے گٹھامن سے اٹھا کر یہاں لایا دیوبند, اور تو نے یہ علم حاصل کیا. اب اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے دنیا کا استاد بنایا ہے, تو ساری دنیا میں جاتا ہے, تو مجھے حج تو کرا دے. میں نے حج نہیں کیا, بس جو یہ کہا خواب میں آ کر, پھر میں نے ان کے لیے حج بدل کا انتظام کیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اتنا استاد کا احترام کرتے تھے ہمارے والد صاحب. ان کے خاندان میں سے کوئی آدمی اگر نظام الدین میں آتا اور ابا کو پتہ چلتا کہ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کا بیٹا آیا ہے, یا ان کی بیٹی کا بیٹا آیا ہے, یا ان کا پوتا آیا ہے, یا یہ آیا ہے وہاں سے, کھڑا کام وہاں سے کرے گے, سب علاقے وہاں سے کرے گے دیوبند کے, تو میں اہتمام سے ڈھونڈواتا تھا ان کو, اور ڈھونڈوا کر میرے کمرے میں لاتا تھا, سب کے خیر خبر, اور سب کے لیے مٹھائیاں بھیجتا. استاد کا احترام اس لیے آپ بھی کرو گے, استاد کا احترام انشاءاللہ, اساتذہ کا احترام کرو. اور ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے, سب جگہ الحمدللہ دعوت کا کام ہو رہا ہے. جب بھی اللہ آپ کو فارغ کرے, جب بھی آپ سال لگا, اب جب اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے, فارغ ہو جاؤ, سال کے لیے نکلو, کبھی 3 چلے کے لیے نکلو. یعنی دعوت کے کام میں جتنا ہو سکے, جیسا ہو سکے, آدمی اپنے آپ کو لگاؤ گے انشاءاللہ. اب ایک ہدیہ دیتا ہوں, قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح آپ. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو, جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو, 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ پڑھو, 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. ہماری شریعت کتنی آسان ہے, عقل قوا میں اتنا آسانی سے گھر ملتا ہے. ارے بتاؤ تو صحیح, یا جہاں جہاں کہو اتنا آسانی سے ملتا ہے. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں تیرے لیے ایک محل تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ پڑھوں اور ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے کہا اذن لا استکثر یا رسول اللہ, پھر تو میں بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنا بنانا ہو بنا. تو بنا تھک جائے گا, اللہ دیتے نہیں تھکے گا. تو میں آج کل کہتا ہوں 313 مرتبہ پڑھنے کی آدمی عادت ڈالی. اس کے لیے آپ کے پاس فارغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں سے جا رہے ہو 25 مرتبہ پڑھ لیا, وہاں سے آ رہے ہو 25 مرتبہ پڑھ لیا, پھر جو دوسری جگہ جا رہے ہو 10 مرتبہ پڑھ لیا. ٹکڑے کر کے پڑھو. اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. روزانہ 313 مرتبہ پڑھو تو 31 منگلے تیار ہو جائیں گے. کتنے بھائی؟ 31. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا.
ارے دنیا میں 2 بنگلے بنا لو تو انکم ٹیکس والے کون شروع ہو جاتے ہو جاتے، اور بالکل تیار ملیں گے آپ کو. ایک ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے شکاگو میں، احمد آباد کے ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو میں، اس نے مجھے کہا کہ حضرت جی جب سے میں نے سنا ہے 10 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا ہے. آپریشن کرتے کرتے بھی سورہ اخلاص پڑھتی ہوں، ڈرائیونگ کرتے کرتے بھی ایک ہسپتال سے دوسرا ہسپتال، دوسرے سے تیسرا ہسپتال جاتی ہوں تو میں جو سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے جاتی ہوں. 10 لاکھ مرتبہ پڑھا. 5 لاکھ تو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا مجھے، اور 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن ابو جی بتائیے محل ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ محل ملے گا. مستد احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اب ظاہر بات ہے آدمی کے دل میں کیا آتا ہے، ارے اتنے محل جنت میں تیار ہو گئے تو بھاڑا بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ گجراتی اور پنجابی ان کو بھاڑوں کا بہت فکر رہتا ہے. بھاڑا تو نہیں آئے گا، اتنے ڈر کریں گے کیا؟ ارے جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے، لیکن ملے گا ضرور. اور ایک بات اور کہتا ہوں، رات کو نیند نہ آئے نا تو جنت میں محل بناتے سو جاؤ. بے رات کی جو دعائیں ہیں وہ تو ہے اپنی جگہ. اب نیند نہیں آئی، اب یوٹیوب پر کھیل رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، یہ چکر میں کہاں پڑنے کا. اپنے کو جو ہے اپنے محل بناتے سو جانے کا، محل بھی بن جائے گا اور نیند بھی آ جائے گی. اور دوسری بات کہتا ہوں، جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ عسکر کنواں میں بھی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ تو میں کہتا ہوں اتنے بنگلے تو وہاں ہے ہی پکے، پراپرٹی اپنی وہاں ہے. دنیا میں پراپرٹیاں بنانی ہے، جنت میں پراپرٹی بناؤ تو کچھ پراپرٹی اللہ وہاں سے اتار کر آگے دے دے گا. 2-4 بنگلے اللہ یہاں بھیج دے گا. جو اللہ جنت میں دے سکتا ہے عسکر کنواں میں نہیں دے سکتا. بھائی کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور آخری بات کسی جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ زبان کی حفاظت کرو، زیادہ بولو مت، اساتذہ کا احترام، اور اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگو اور اپنے دل کے اندر خیر رکھو. ایک جملہ یاد رکھنا ہے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرو.